بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے، تو آیا اس چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے؟ ٹھیک اسی طریقے سے ہماری دکان ہے، تو دکان پہ بعض دفعہ کوئی گراہک اپنا رومال یا کوئی بھی چیز چھوڑ کے چلے جاتا ہے، تو آیا ہم اس دکان میں جو چیز رہ گئی اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے؟ الجواب، کوئی بھی چیز اگر آپ کو راستے میں مل جائے تو شریعت میں اس کو لقطہ کہا جاتا ہے، اور لقطے کا حکم یہ ہے، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ آیا وہ چیز معمولی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت ہے، یعنی کہ اگر اس کو آپ بازار میں بیچ دو تو کچھ نہ کچھ اس کے آپ کو پیسے مل جائیں گے، اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو اگر سب سے پہلی چیز وہ معمولی چیز ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر چنا ہو گیا یا بسکٹ کا کوئی ٹکڑا آپ کو راستے میں مل گیا، تو ایسی چیز جو معمولی ہو اور آپ کو اس بات کا علم بھی ہو کہ مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا، اگرچہ اس کی قیمت ہے لیکن معمولی ہے، اس کو مالک تلاش نہیں کرے گا۔ اگر اس کو مالک کو پتہ پڑ گیا کہ آپ نے اس کی وہ چیز کھا لی جو کہ معمولی تھی، اس کو برا بھی نہیں لگے گا، تو لہٰذا ایسی چیز شرعاً آپ کے لیے کھانا جائز ہے، استعمال کرنا جائز ہے، چاہے آپ خود کھائیں یا آگے کسی اور کو دے دیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن اگر اس چیز کی قیمت ہو، مثال کے طور پر آپ کو راستے میں کوئی گھڑی مل گئی یا کوئی رومال مل گیا، 1000 2000 3000 5000 یا 10,000 یا لاکھ روپے کی چیز تھی، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت اس حوالے سے یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اعلان کریں گے اور اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے آپ مالک تک اس چیز کے حوالے سے پیغام پہنچائیں گے، چاہے جس ذریعے سے بھی ہو۔ آپ مالک تک وہ پیغام پہنچائے کہ بھائی فلانی چیز آپ کی ہمارے پاس رہ گئی دکان پہ، یا راستے میں مجھے گری پڑی مل گئی فلانی آپ کی چیز، لہٰذا آپ اس چیز کو لے لیجئے۔ اگر مالک مل گیا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو وہ چیز پہنچا دیں، لیکن اگر مالک نہ ملے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ کافی وقت گزر گیا، میں نے کافی لوگوں تک اطلاع پہنچائی، کافی اعلانات کیے، اب لہٰذا مجھے مالک نہیں ملے گا، یعنی کہ آپ اب مایوس ہو گئے کہ مالک اب بالکل نہیں ملے گا، تو اس صورت میں اب اس چیز کے حوالے سے اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اگر آپ خود غیر صاحب نصاب ہے، یعنی کہ اگر آپ زکوٰۃ لیتے ہیں تو وہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ خود صاحب نصاب ہے، یعنی کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کہ بندہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، آپ زکوٰۃ لوگوں کو دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے وہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ خود آپ صاحب نصاب ہو۔ لیکن اگر آپ خود صاحب نصاب ہو، یعنی کہ زکوٰۃ لیتے نہیں بلکہ دیتے ہو، صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے لیتا نہیں ہے، اگر آپ خود صاحب نصاب ہو تو ایسی صورت میں اگر لقطے والی چیز، گری پڑی چیز اگر آپ کو کہیں مل جائے تو وہ چیز آپ خود تو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کسی مستحق کو دیں گے، آپ کو مستحق تک پہنچانا اس چیز کا لازمی ہے، چاہے کوئی بھی مستحق ہو۔ پھر اگر بعد میں وہ مالک آپ کے پاس آ گیا، آپ نے مستحق تک وہ چیز پہنچا دی یا خود استعمال کر لی، پھر مالک آپ کے پاس آ گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اب مالک کو آپ نے وہ چیز یا اس کی قیمت دینا ہوگی۔ اگر مالک وہ چیز آپ سے نہ لے تو ثواب مالک کو مل گیا، لیکن اگر مالک یہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے وہ چیز یا اس کی قیمت چاہیے، تو آپ کے اوپر لازمی ہوگا کہ آپ نے وہ چیز مالک کو دینی ہوگی، وہ چیز یا اس کی قیمت۔ اگر آپ نے وہ چیز یا اس کی قیمت دے دی تو ایسی صورت میں پھر ثواب آپ کو ملے گا، پھر مالک کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور آخر یہ بات یاد رکھیے، جو گری پڑی چیز ہوتی ہے جس کو لقطہ کہا جاتا ہے، یہ صدقہ واجبہ میں سے ہے،
لہٰذا اس کو مسجد میں آپ نہیں دے سکتے۔ اکثر بھائیوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے تو وہ گری پڑی چیز کو مسجد میں دے دیتے ہیں۔ بھائی یہ صدقہ واجبہ ہے، اس کو آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، بلکہ اس حوالے سے وہی تفصیل ہے جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتائی، یعنی کہ اگر آپ خود غیر صاحب نصاب ہے تو خود استعمال کر لیں، اور اگر آپ خود صاحب نصاب ہے تو ایسی صورت میں کسی اور کو دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔